بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی اندھیر نگری۔ کسی گاؤں میں ایک بھکاری رہا کرتا تھا۔ وہ بھیک مانگنے میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عقل مند بھی تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو بالکل بیوقوف تھا۔ بھیک مانگنے کا طریقہ اس نے اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ دونوں کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھکاری اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، جبکہ اس کا شاگرد بالکل جوان تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس گاؤں کو سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سارے گاؤں کے مکان کچے تھے، اس سیلاب میں بہہ گئے۔ اس سیلاب میں ان دونوں کا مکان بھی نہ بچ سکا۔ سارے کا سارا گاؤں درہم برہم ہو گیا۔ انہوں نے بھی گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز انہوں نے اپنے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا اور گاؤں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے گاؤں کو آخری مرتبہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گاؤں میں انہوں نے زندگی کے نہ جانے کتنے دن گزارے تھے۔ گاؤں سے رخصت ہو کر وہ ناک کی سیدھ میں چل پڑے۔ دونوں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے ایک شہر کے آثار دیکھے۔ مبارک ہو استاد، آخر ہم ایک شہر تک پہنچ ہی گئے۔ خدا کا شکر ہے، بوڑھے کے منہ سے نکلا۔ دونوں تیز قدم اٹھانے لگے۔ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے شہر میں پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ دونوں ٹھیک اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ استاد، مجھ میں تو اب ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، شاگرد نے بے دم ہو کر گرنے کے بعد کہا۔ اچھا، تم یہیں ٹھہرو، میں کسی کے گھر سے کھانا لاتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور چلا گیا۔ جلد ہی وہ کچھ روٹیاں اور دال لے آیا۔ دونوں نے صبر و شکر سے انہیں کھایا، کنویں سے پانی پیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے بھیک مانگنے کا باقاعدہ پروگرام بنایا۔ دونوں نکل کھڑے ہوئے اور سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ شام ہوئی تو اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ یہ گھنا درخت تھا، رات بھی وہ اس کے نیچے ہی سوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر بوڑھے نے کہا، اب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تم یوں کرو کہ بازار سے ضرورت کی چیزیں لے آؤ، ہم جنگل میں ایک جھونپڑی ڈال لیں گے اور وہیں کھانا پکایا کریں گے۔ اچھا استاد، میں ابھی لاتا ہوں، شاگرد نے خوش ہو کر کہا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ شاگرد بازار پہنچا تو اس نے سوچا تھوڑی سی مٹھائی بھی خرید لی جائے۔ 3-4 دن سے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا ایک مٹھائی کی دکان پر گیا۔ بازار بہت بارونق تھا اور اس میں خوب چہل پہل تھی۔ مٹھائی کی دکان پر طرح طرح کی مٹھائیاں سجی تھیں۔ اس نے پوچھا، بھائی لڈو کیا بھاؤ ہیں؟ ٹکے سیر، دکاندار نے کہا۔ کیا ٹکے سیر؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، ٹکے سیر۔ اور برفی کیا بھاؤ ہے؟ ہر چیز ٹکے سیر ہے۔ اچھا، تو ملا جلا کر ایک سیر دے دیں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ مٹھائی والے نے ساری مٹھائیاں ایک سیر توڑ دیں۔ شاگرد نے اسے 1 ٹکا دیا اور سبزی والے کی دکان پر آیا۔ بھائی صاحب، گوبھی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹکے سیر، دکاندار نے کہا۔ اور آلو کیا بھاؤ ہیں؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ ہر چیز ٹکے سیر ہے۔ کیا؟ شاگرد حیران رہ گیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑتا ہوا اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے جو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، بھاگتے کیوں آ رہے ہو؟ اور یہ کیا، تم صرف ایک لفافہ اٹھائے ہوئے ہو، تمہیں تو کتنی چیزیں لانی تھی۔
استاد مزے ہو گئے، شاگرد نے خوشی سے پھول کر کہا۔ کیا ہوا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ استاد، اس شہر میں تو ہر چیز 2 پیسے سیر بکتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ 1 سیر مٹھائی 2 پیسے کی لایا ہوں۔ یہاں ہر چیز ہی 2 پیسے سیر، مٹھائی بھی، گھی بھی، دالیں بھی، سبزی بھی، غرض ہر چیز 2 پیسے سیر ہے۔ یہاں تو مزے آ جائیں گے، خوب کھاؤ پیو۔ استاد، اب ہماری ساری عمر یہیں رہیں گے۔ استاد اس کی باتیں سن کر چپ رہ گیا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ کیا بات ہے استاد، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں بیٹا، مجھے سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مگر کیوں استاد جی؟ اب ہم اچھی اچھی چیزیں ٹکے سیر لے کر کھایا کریں گے، نہ کچھ پکانے کی ضرورت، نہ مصیبت پالنے کی، بازار سے خرید کر کھا لیا کریں گے۔ تم بیوقوف ہو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، استاد نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو استاد؟ میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اس سے زیادہ مزے اور کہاں آئیں گے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی ہو؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اندھیر نگری ہے۔ تم کچھ بھی کہو استاد، میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں یہاں نہ رہوں تو استاد نے پوچھا، تو بھی میں یہیں رہوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم بھی نہ جاؤ، زندگی کے باقی دن یہیں عیش و آرام سے گزاریں گے۔ نہیں نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ استاد بھی ضد پر اڑ گیا۔ خیر، دونوں نے مٹھائی کھائی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو استاد اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا، چلیں استاد؟ شاگرد نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو کیا ابھی اور اسی وقت جا رہے ہو؟ آپ مجھے یہاں رہنے سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ استاد نے کہا، مجھے یہاں رہنے سے خوف آتا ہے۔ مان جاؤ استاد، یہاں سے نہ جاؤ۔ دنیا کے تختے پر اتنا عیش کہیں نہیں کر سکو گے جتنا یہاں ہے، اور اگر تم چائے بغیر نہیں رہ سکتے تو 2-4 دن تو عیش کرتے جاؤ۔ نہیں، میں صرف دن نکلنے تک ٹھہر گیا تھا، اب 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا۔ استاد نے اپنا جھولا کندھے پر ڈالا اور شہر سے باہر جانے والی سڑک پر نکل گیا۔ ٹھہرو استاد، میں تمہیں شہر کے باہر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاگرد بھی اس کے پیچھے لپکا، پھر دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ شاگرد کہنے لگا، میں حیران ہوں استاد کہ آخر تمہیں یہاں رہنے میں کیا ڈر ہے؟ کیا خطرہ ہے؟ ہمارا کام تو بھی مانگنا ہے، ہمیں کسی سے کیا ڈرنا؟ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس وقت تم میری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب تم میری باتیں یاد کرو گے اور کہو گے کہ کاش میں نے اپنے استاد کی باتیں مان لی ہوتی۔ میں اب بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، لالچ میں نہ آؤ۔ ہرگز نہیں استاد، میں اسی کے گھر رہوں گا۔ اچھا، تو میری ایک بات سن لو، اگر کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے استاد کو ضرور دل ہی دل میں یاد کر لینا۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ تم یوں ہی فکر کر رہے ہو استاد، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹے گی۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ استاد نے مایوس ہو کر کہا، اور اب میں بھی آخری بار کہتا ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ شاگرد نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا لی اور اس میں مزے سے رہنے لگا۔ وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ صبح اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا، اور جو 2-4 آنے ہاتھ لگتے وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے، کیونکہ ہر چیز ٹکے سیر مل جاتی تھی۔ وہ مٹھائیاں بھی، دودھ، خشک میوے پیٹ بھر بھر کر کھاتا اور اپنے استاد کو بیوقوف خیال کر کے خوب ہنستا اور کہتا کہ کاش استاد یہاں سے نہ جاتا۔ اب اس سے کوئی کام نہ ہوتا تھا، کئی کئی دن بھیک مانگنے بھی نہ جاتا تھا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا رہتا، وہ ان میں سے لے لے کر خوب کھاتا اور کہے لگاتا۔ ہر فکر سے آزاد ہونے اور خوب کھانے اور کوئی مشقت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم موٹا تازہ ہونے لگا۔ وہ اپنے موٹے ہوتے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور بھی زیادہ کھاتا۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم پھولتا چلا گیا
اور وہ پھول کر اتنا کپا ہو گیا کہ اب اسے چلا بھی مشکل سے جاتا تھا۔ جب پیسے ختم ہونے لگتے بازار میں جا کر کسی موڑ پر بیٹھ جاتا۔ شہر کے لوگ اس کے موٹاپے پر ہنس کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، جن سے وہ پھر سیروں کے حساب سے چیزیں خرید کر جھونپڑی میں جمع کر لیتا اور کھانے لگتا۔ اب یہی اس کی زندگی تھی اور اس کا موٹاپا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنیے۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تمام درباری حاضر تھے کہ اس کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ بادشاہ سلامت، اس شخص کو بازار سے پکڑا گیا ہے۔ یہ بازار میں کیا کر رہا تھا؟ جہاں پناہ، اس نے ایک شخص کی جیب کاٹی ہے۔ وہ کہاں ہے جس کی جیب کاٹی ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ باہر موجود ہے، سپاہی بولا۔ اسے پیش کرو، بادشاہ نے کہا۔ اس شخص کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا اس شخص نے تمہاری جیب کاٹی ہے؟ جی ہاں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ تم نے اسے جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ بادشاہ نے غرا کر پوچھا۔ جی؟ وہ شخص گھبرا گیا۔ تمہاری غفلت کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ جیب کترے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کا فرض انجام دے رہا تھا، اور اسے پکڑ لو۔ اس نے اپنی جیب کٹنے ہی کیوں دی؟ کل صبح اسے شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی جیب کترے کو چھوڑ دیا گیا، اور جس کی جیب کٹی تھی اسے پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن چوراہے پر تل دھرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اس بے گناہ شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر چوراہے پر لایا گیا۔ وہ غریب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں کی تعداد میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر خدا کر کے بادشاہ سلامت کی سواری اور آئی۔ اس نے اشارہ کیا کہ پھانسی دے دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا۔ اس نے پھندا اس آدمی کی گردن میں ڈالا، لیکن پھندا ڈھیلا تھا اور وہ شخص بہت دبلا پتلا تھا۔ جلاد میں بھی اتنی عقل کہاں تھی کہ پھندے کی گرہ کو تنگ کر دیتا۔ حیران اور پریشان کبھی پھندے اور کبھی اس آدمی کی گردن کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، تم اسے پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ بادشاہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ عالم پناہ، پھانسی کا پھندا ڈھیلا ہے اور اس کی گردن پتلی ہے۔ اب میں اسے پھانسی دوں تو کیسے دوں؟ بادشاہ نے یہ سنا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے وزیر اور امیر پریشان ہو گئے۔ سب مل کر سوچنے لگے کہ پھانسی کیسے دی جائے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ پھندے کی گرہ کو تنگ کر کے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بادشاہ بولا، تم سب بے وقوف ہو، گدھے ہو، جو اتنی سی بات بھی نہیں سوچ سکتے کہ اگر اس شخص کی گردن میں پھانسی کا پھندا نہیں آتا تو اسے چھوڑ دو، اور شہر میں جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی دے دو۔ لیکن پھانسی دینے سے پہلے ہمیں ضرور اطلاع دی جائے، کیونکہ ہم یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر سب لوگ اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کتنی شاندار ترکیب بتائی ہے، اور وہ سب کتنے بیوقوف ہیں کہ اتنی سی بات بھی نہ سوچ سکے۔ بندہ اتار کر سپاہیوں کو دے دیا گیا، اور وہ ایسے شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ سکے۔ سب سے پہلے وہ ایک موٹے حلوائی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے سوچا یہ آدمی کافی موٹا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے گا۔ انہوں نے اس سے کہا، نیچے اترو۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نیچے اتر آیا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کر دیکھا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر کہا، پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور کہا، جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں جتنا کہ یہ پھندا۔ اس طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کی گردن میں بھی فٹ نہیں آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا آدمی نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا۔ جھونپڑی میں پڑے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔
بازار پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھی مل چکے تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اسے 5 سیر مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ حلوائی مٹھائی توڑنے لگا، اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، مٹھائی والے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کون آ رہے ہیں؟ تم اس قدر ڈر کیوں رہے ہو؟ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں سپاہی پھندا لیے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان ذرا اپنی گردن تو ادھر کرنا، ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پر چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آدمی ایسا نہ ملا جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کر کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سیر ان کے حکم سے بکتی ہے، سپاہی نے کہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد کو جکڑ لیا گیا، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قید خانے کی طرف لے چلے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے کل شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں بہت بری طرح یاد آنے لگیں۔ اب استاد کے سنیے، استاد اس شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرا، جو روکھی سوکھی ملتی رہی اس پر گزارا کرتا رہا، اور اگلا دن نکلنے پر پھر بھیک مانگنے چلا جاتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس شہر کا رخ کیا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کے چوراہے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر کوئی شخص چوراہے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ چوراہے کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اب ایک آدمی کو چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی آتے ہوئے نظر آئے، ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پر پڑی تو وہ چلا اٹھا، استاد استاد! استاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب جو اس نے اس موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کر بولا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد۔ تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ شاگرد نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، اب تمہیں بچانے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا۔ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، تم کہنا نہیں یہ پھانسی مجھے ہی دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں اس بات کو۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد۔ شاگرد خوش ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔
وہ اسے دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخر بادشاہ کی سواری آئی، لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ نے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہوا، اس نے ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رایا، آخر ہم ایسے آدمی کو پانے میں کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے یہ سن کر پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور اسے شاگرد کی گردن میں پھنسانے لگا۔ عین اسی وقت استاد زور سے چلایا، ٹھہرو، اس کو پھانسی نہ دو بلکہ پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے، بادشاہ چونک اٹھا، سارا مجمع چونک اٹھا، سب مڑ مڑ کر استاد کی طرف دیکھنے لگے جو مجمع سے نکل کر پھانسی کے تختے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں سرکاری کاموں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو۔ استاد نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے، پھانسی مجھے ہی دیں۔ اس کا شاگرد بولا، ہرگز نہیں، پھانسی مجھے ہی دیں۔ استاد بولا۔ ان کی تکرار جاری تھی اور سب لوگ حیران تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو ایسے دو دو آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی حیرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر اس نے چلا کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ تم کیوں پھانسی پانا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی، آپ اس کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دے دیں، استاد نے کہا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے لوگ بھی سانس روکے کھڑے تھے۔ استاد نے بتانا شروع کیا، بات دراصل یہ ہے بادشاہ سلامت کہ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لیے اس موٹے کی بجائے آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں چاروں طرف سے شور سنائی دیا۔ وزیر نے کہا، میں یہاں کا وزیر ہوں، اس لیے آپ مجھے پھانسی دے دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عین اسی وقت دوسرے کئی لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دو، پھانسی مجھے دو۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پھانسی کسے دے اور کسے نہ دے۔ شاگرد کبھی حیران ہو کر استاد کو دیکھتا اور کبھی مجمع کو، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے ہاتھوں کے اشارے سے مجمع کو خاموش کیا اور بولا، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی پر چڑھ کر میں جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا؟ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختے پر جاتے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ تختے پر چڑھ گیا۔ اس نے موٹے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیچے اترا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ ایک نیا پھندا لائے جو بادشاہ کی گردن میں فٹ آ سکے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے گلے میں ایک نیا پھندا ڈال دیا۔ چنانچہ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ کی پھانسی کا یہ منظر لوگ محو حیرت سے دیکھتے رہے کہ ان کا بادشاہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد اور شاگرد دونوں چپ چاپ دربار سے باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔